ان کا تعلق جھیلم کے ایک پروقار گھرانے سے ہے، جہاں لوگ کھانے کی میز پر کھانے کا ذائقہ کے بجائے اشعار پہ گفتگو کرتے تھے، شعر و ادب پہ گفتگو ہوتی تھی، اور یہ ایک عرصے سے ڈنمارک میں مقیم ہیں، اور جہاں کوپن ہیگن میں بہت ساری ثقافتی انجمنوں کی کارکن ہیں۔ یہ ایک ٹی وی لنک نام کا ایک ریڈیو پروگرام ہے جس کی، اور ایک ابھی ان کو ڈنمارک کی گورنمنٹ نے ایک گرانٹ دی ہے جس میں یہ ٹی وی نساء، عورتوں کے مسائل سے ریلیٹڈ ایک ٹی وی پروگرام چلائیں گی۔ ان کا شعری مجموعہ ہے پچھلے برس صحرا میں آبجو، جس کی یورپ میں کافی پذیرائی ہوئی، لیکن اگر آپ ان کا کلام پڑھیں تو آپ یہ محسوس کریں گے، اس میں ایک تو تازگی کا احساس ہوگا، دوسرے آپ یہ محسوس کریں گے کہ کوئی بڑی خوددار اور خود اعتماد عورت جو ہے آپ سے ہم کلام ہے، اور ایک ایسی عورت جو کہیں قالین بن کے نہیں چاہتی کہ کوئی قالین کی طرح سے روندی جائے یا کسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے چلے، تو نہایت بے دھڑک باوقار خاتون ہیں جن کا نام ہے صدف مرزا۔ ان کا تشریف لائیے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے صرف چند فکرے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اہل پنجاب جب شہر لاہور کی ثقافتی ورثے کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لاہور لاہور ہے، تو جن نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں۔ تو ہمارے اہل شعر و سخن جب کبھی ادب نوازوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جنہیں علی گڑھ کا مشاعرہ نہیں پڑھا وہ شاعر ہی نہیں۔ تو گویا آج کی اس پروقار تاریخی شام میں جب اتنی بلند پایہ ثقافتی اور ادبی شخصیات یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان میں میرے جیسی طفل مکتب کا چند اشعار پڑھنا ایسے ہے کہ گویا ادب کی دنیا میں میری پیدائش مستند ہو گئی ہے۔ اور ایک اور بہت بڑے اعزاز کی بات جو میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آج سے 20 برس قبل پاکستان میں ایک آل پاکستان مشاعرہ ہوا تھا، جس کے صاحب صدر اس وقت بھی وہی تھے جو آج کے صاحب صدر ہیں، اور مجھے یہ فخر حاصل تھا کہ اس مشاعرے کی نظامت کا اعزاز مجھے حاصل ہوا، اور ان کی 2 نظمیں آج کی پکائیے اور چاہتے لسی لوگ کہتے ہیں کہ میں ان سے زیادہ اچھی پڑھتی ہوں۔ چند اشعار ایک قطعے سے آغاز کرنا چاہوں گی۔ جب تلک آنکھ نم نہیں ہوتی، جب تلک آنکھ نم نہیں ہوتی، بے کلی دل کی کم نہیں ہوتی۔ جب تلک آنکھ نم نہیں ہوتی، بے کلی دل کی کم نہیں ہوتی، اور خون دل کا خراج اگر نہ دیں، خون دل کا خراج اگر نہ دیں، شاعری محترم نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ۔ ایک غزل کے چند اشعار۔ مطلع دیکھیے کہ اگر درد محبت کی دوا مانگوں تو میں کافر، اگر درد محبت کی دوا مانگوں تو میں کافر، وفا کے بدلے میں تجھ سے وفا مانگوں تو میں کافر۔ بہت شکریہ۔ یہ شعلہ بے رخی کا پھونکنے کو ہے میری ہستی، یہ شعلہ بے رخی کا پھونکنے کو ہے میری ہستی، قسم ہے تیرے دامن کی ہوا مانگوں تو میں کافر۔ بہت شکریہ۔ یہ شعلہ بے رخی کا پھونکنے کو ہے میری ہستی، قسم ہے تیرے دامن کی ہوا مانگوں تو میں کافر۔ وہی جہل و تکبر کے صنم خانے ہیں دنیا میں، وہی جہل و تکبر کے صنم خانے ہیں دنیا میں، میں اس بت خانے سے کوئی خدا مانگوں تو میں کافر۔ بہت شکریہ۔ تیری تاریکیاں رکھتی ہیں اشکوں کا بھرم اکثر، تیری تاریکیاں رکھتی ہیں اشکوں کا بھرم اکثر، شب ہجراں قسم تیری دیا مانگوں تو میں کافر۔ اور ایک نعتیہ شعر۔ گدائی خاک طیبہ کی مجھے سلطانی لگتی ہے، گدائی خاک طیبہ کی مجھے سلطانی لگتی ہے، خدا شاہد پرو بالے ہما مانگوں تو میں کافر۔ اور مقطع دیکھیے کہ نگاہ بے نیازی ہی صدف مجھ کو غنیمت ہے،
نگاہ بے نیازی ہی صدف مجھ کو غنیمت ہے، میں اس سے روٹھ جانے کی ادا مانگوں تو میں کافر۔ بہت شکریہ۔ ایک اور غزل کے چند اشعار، چونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب لیڈیز کا تھوڑا سا وقت ہے شبانہ اعظمی صاحبہ کی وجہ سے، تو چند اشعار نسائی کیفیات کی حامل ہیں۔ میرے مولا نے آزادی سے جب مجھ کو نوازا ہے، میرے مولا نے آزادی سے جب مجھ کو نوازا ہے، تو ان رسموں نے کیوں رکھا ہے اندھے قید خانوں میں، اور حضور عورت مقید آپ کے ہاتھوں ابھی تک ہے، حضور عورت مقید آپ کے ہاتھوں ابھی تک ہے، حرم میں، اشتہاروں میں، غزل میں اور فسانوں میں۔ بہت شکریہ، آداب۔ حضور عورت مقید آپ کے ہاتھوں ابھی تک ہے، حرم میں، اشتہاروں میں، غزل میں اور فسانوں میں، اور مجھے لڑنا گوارا کب ہے فطرت کے اصولوں سے، مجھے لڑنا گوارا کب ہے فطرت کے اصولوں سے، میرا بچہ میرا آنگن ہنسی سارے جہانوں میں۔ اور آخری شعر ہے مقطع، مجھے تو معجزہ کوئی بچا لایا صدف ورنہ، مجھے تو معجزہ کوئی بچا لایا صدف ورنہ، کھنچے تھے تیر کیا کیا مہربانوں کی کمانوں میں، مجھے تو معجزہ کوئی بچا لایا صدف ورنہ، مجھے تو معجزہ کوئی بچا لایا صدف ورنہ، کھنچے تھے تیر کیا کیا مہربانوں کی کمانوں میں۔ بہت شکریہ۔ اور ایک غزل نظم پڑھ کے اجازت چاہوں گی جس کا عنوان ہے نہیں۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ عورت کبھی ہاں نہیں کہتی، لیکن یہ روایتی نہیں ہے۔ نہیں، میں قانون مسیحا کی پابند، فطری اصولوں سے پہم کشاکش میں مصروف ایک تارکہ تو نہیں، میں قانون مسیحا کی پابند، فطری اصولوں سے پہم کشاکش میں مصروف ایک تارکہ تو نہیں، جس کے ایک گال پر پوری طاقت سے دنیا تمانچہ لگائے اور وہ مسکرا کر جواباً تحمل کے آئینے کی کرچیوں کو اٹھاتے ہوئے، مضروب رخسار کی سرخیوں کو چھپاتے ہوئے دوسری طرف سے گال آگے بڑھا دے۔ نہیں، میں قانون مسیحا کی پابند، فطری اصولوں سے پہم کشاکش میں مصروف ایک تارکہ تو نہیں، جس کے ایک گال پر پوری طاقت سے دنیا تمانچہ لگائے اور وہ مسکرا کر جواباً تحمل کے آئینے کی کرچیوں کو اٹھاتے ہوئے، مضروب رخسار کی سرخیوں کو چھپاتے ہوئے دوسری طرف سے گال آگے بڑھا دے۔ نہیں، میں تو کرنہا کرن سے خوابوں اور خواہشوں کے وسطی پل پر خود اور خودی کو بھلائے ہوئے، خدا کے نہیں اس زمانے کے دستور کا بوجھ کاندھوں پہ اپنے اٹھائے ہوئے، اپنے تعارف کا ہر ایک حوالہ بھلائے ہوئے، احتجاج کے میں تو سارے مکفل دروازوں پر مصلوب ہوتی رہی، میں کہ رشتوں کی نادیدہ زنجیر کی قید میں، میں کہ رشتوں کی نادیدہ زنجیر کی قید میں، میں کہ ناکردہ جرموں کی تقصیر کی قید میں کہ عورت کے ازلی گھر اور پناہوں کے خوابوں کی تعبیر کی قید میں، بن پڑے سارے سمجھوتوں پر دستخط کر کے دیتی رہی۔ بہت شکریہ۔ میں کہ رشتوں کی نادیدہ زنجیر کی قید میں، میں کہ رشتوں کی نادیدہ زنجیر کی قید میں کہ ناکردہ جرموں کی تقصیر کی قید میں کہ عورت کے ازلی گھر اور پناہوں کے خوابوں کی تعبیر کی قید میں، بن پڑے سارے سمجھوتوں پر دستخط کر کے دیتی رہی۔ ظلم و زیادتی کے ہر ناروا اور جبری سے ہر عہد و پیمان کو لپسیے تائیدی مہروں سے بیڑی بناتی رہی، مصلحت کے قفس میں میں خود اپنے ہاتھوں صلاحوں کی گنتی بڑھاتی رہی، میں ایثار و خدمت کے قربانی کے منتروں میں ہی الجھی رہی، میں ایثار و خدمت کے قربانی کے منتروں میں ہی الجھی رہی، آستینوں کے سانپوں کو
خون جگر میں پلاتی رہی، سماجوں رواجوں کے ان ناخداؤں کے ہاتھوں سے ماتوب ہوتی رہی، اور پھر جب کبھی چند گھڑیوں کی مہلت چرا کر کبھی سوچنے کی جسارت بھی کی، ناخدا چیخ اٹھے تل ملائے روایات کے بت سبھی، آ کے مجھ پہ گڑیں زہر آلود تیروں کی تیز انیاں سنسناتی ہوئی۔ میں کلاہوں کی ناموس، شملوں کے جاہو حشم اور قبیلے کی میں ناک اور آبرو کی مجبور مقہور تنہا امی، بے سمت ایک صدا بے گیا ایک زمین، رسم کے ہر الاؤ میں زندہ ہی جلتی رہی، مسکرا کر بھی مغضوب ہوتی رہی۔ لیکن نہیں، بس اب نہیں، ایک لمحہ نہیں، ایک پل ایک ساعت تلک بھی نہیں، ایک جہنم کہ ہر سانس سینے کو بن کے کٹاری لگے، یہ ایک آگہی کا بے قابو سا لاوا کہ صبر و برداشت کی ایک تڑخی زمین جس کو بھاری لگے، اس سے پہلے کہ جبر و اکراہ کا ایک ظالم سا آتش فشاں مجھ کو بھی راکھ کر دے، نہیں، سرکشی کی یہ معیوب جلتی روایت مجھی سے سہی، سرکشی کی یہ معیوب جلتی روایت مجھی سے سہی، بس نہیں، اب بساتیں الٹنے کی بے باک بدنام سی یہ بغاوت مجھی سے سہی، سوچنے کی اذیت مجھی سے سہی، بولنے کی یہ جرت مجھی سے سہی، کربلا کی زمین میری قسمت سہی، میری راتوں کی تقدیر وحشت سہی، کربلا کی زمین میری قسمت سہی، میری راتوں کی تقدیر وحشت سہی، میری تنہائی میری عقوبت سہی، اب سرے دار بھی دل کہے گا یہی، نہیں اب نہیں۔ شکریہ۔ واہ واہ، بہت خوب۔